السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ پیارے ساتھیوں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہاں، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کبھی کر لیتے ہو۔ تو یہ مومنین کا شیوا ہونا چاہیے کہ یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی عبادت میں رہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا اور اس طرح کے اپنی ہی ضروریات کے لیے جائز کاموں کو کرنا، یہ سب آپ کے لیے عبادت ہے، یہ سب آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ آپ سوئیں تو سونے کی جو سنتیں ہیں، جو طریقے ہیں، اس کو اپنا کر سوئیں، یقیناً آپ کے سونے میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ جب آپ چلیں تو راستے کے جو حقوق بتلائے گئے ہیں، جو آداب سکھلائے گئے ہیں، اس طریقے پر چلیں گے تو اس چلنے میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ آپ کھانا کھائیں گے، کھانے کے جو طریقے سکھلائے گئے ہیں، جو آداب سکھلائے گئے ہیں، اسے اپنائیں، اور یہ نیت رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے صحت و تندرستی دے گا تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے بیوی بچوں کا خرچ جو آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اس کو جائز طریقے سے حاصل کریں گے۔ اس طرح کے نیک ارادے ہو تو یقیناً آپ کا ایک ایک لقمہ کھانا آپ کے لیے عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ کہاں پر؟ مال و دولت سے نہیں، بیوی بچوں سے نہیں، دنیا کی اور بڑی سی بڑی نعمتوں سے نہیں۔ کہاں پر؟ بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اور آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات اچھے سے سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ کاروبار سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوں گے۔ آپ ہو سکتا ہے 10 گھنٹہ اپنی دکان پر گزارتے ہو، اس 10 گھنٹے میں سے 2-3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ گراہک کے ساتھ ڈیل کرنے میں، بات چیت کرنے میں ہوتا ہوگا، باقی زیادہ تر وقت آپ کا اس دکان میں خالی رہتا ہے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں ان خالی اوقات میں؟ کوئی کرکٹ میچ دیکھے گا، کوئی سیریل دیکھے گا، کوئی فلمیں سنے گا، کوئی گانے سنے گا، کوئی اور اس طرح کے لغویات میں مشغول رہے گا، کوئی اپنے یار دوستوں کے ساتھ گپیں مارنے میں مشغول رہے گا۔ ان سب کاموں سے بہتر ہے کہ آپ ان خالی اوقات میں اللہ کا ذکر کریں۔ ایسے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں کہ جن کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہے، کہ جو آپ کی زبان سے بالکل آسانی سے ادا ہوں گے۔ آپ انہیں کہتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ دونوں کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور یہ دونوں کلمات زبان پر بہت ہی آسان ہیں۔ کسی بھی کہنے والے کو اس کے کہنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، بہت زیادہ وقت اور سمے نہیں لگے گا، چند سیکنڈ، 1-2 سیکنڈ لگے گا اسے کہنے میں۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ میزان میں بہت بھاری ہے۔ ایسے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کے بارے میں کئی احادیث میں بات موجود ہے کہ ایک کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔
وہ درخت کی جس کی جڑ سونے کی ہوتی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الصادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ آپ الحمدللہ کہیں گے، آپ کے لیے دوسرا درخت لگایا جائے گا۔ آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے، آپ کے لیے تیسرا درخت لگایا جائے گا۔ آپ ان اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کہنا چاہیے کہ جب کوئی غلط بات سنے، جب کوئی گناہ والی بات سنے، گڑبڑ معاملہ کچھ سنے، تب اس وقت اس کو کہنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی معنی خیز کلمہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہی چھوٹا سا کلمہ، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا معنی اتنا عظیم ہے، اتنا بہترین ہے کہ بندہ اس کو کہنے والا یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے اندر جو کچھ بھی بھلائیاں ہیں، میں جو کچھ بھی بھلائیاں، اچھائیاں اور نیکیاں کرتا ہوں، اے اللہ میرے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کر سکوں۔ تیری نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، میرے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو حاصل کر سکوں، سوائے اس کے کہ بس تیری توفیق اور مہربانی مل جائے۔ اور ساتھ میں کہ اے اللہ، میں جس غلط کام سے بھی بچتا ہوں، جن مصیبتوں اور بیماریوں اور آفتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اے اللہ میرے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان سب سے اپنے آپ کو بچا سکوں، بلکہ تیری توفیق اور مہربانی سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا معنی خیز کلمہ ہے، اور جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، 1-2 سیکنڈ لگیں گے آپ کو وہ خزانہ مل جائے گا۔ اس لیے خالی اوقات میں آپ ان کلمات کو کہتے رہیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، لغویات کے کاموں میں، غیر ضروری کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں کہ جن میں سے بہت سارے کاموں میں گناہ ملتا ہے۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو ہم اور آپ جائز سمجھ کے کرتے ہیں، ان جائز کاموں میں بھی اگر آپ کے اچھے ارادے ہو جائیں اور یہ ارادہ ہو جائے کہ اس کام کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا موقع مل جائے، تو اس میں بھی ثواب ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہاری بیویوں سے ملنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بیویوں سے ملتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احساس دلایا، کیا؟ گناہوں سے بچنے کے ارادے کا، کہ کیا خیال ہے اگر تمہارا کہ کوئی شخص یہی کام، یعنی یہی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا کام غلط طریقوں سے کرے تو اسے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو بتلایا کہ ہاں ملے گا۔ تو فرمایا آپ نے کہ ہاں، ایسے ہی جب اس کو جائز کام میں استعمال کرو گے تو اس میں تمہارے لیے ثواب ہے۔ تو جائز کاموں کو بھی آپ کریں اس ارادے سے کہ تاکہ آپ غلط کاموں سے بچ سکیں، تو یقیناً اس میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام